پر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ ڈسرائیلی نے کہا ہے حالات آدمی کو جنم نہیں دیتے، آدمی حالات کو جنم دیتا ہے۔ لوئی کی تخت نشینی کے وقت فرانس میں ذہنی انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ فرانس کے فلسفی اور ادیب اپنا کام کر چکے تھے۔ لوئی کے لیے انقلاب کو روک دینا ناممکن تھا۔ فرانس کا شاہی خزانہ خالی ہو چکا تھا، عوام عاجز آ چکے تھے، بادشاہ کی طرف سے سرکاری عہدے فروخت ہوتے تھے۔ فرانس کی ساری آبادی 3 طبقوں میں تقسیم ہو چکی تھی: نمبر 1 اہل کلیسیا، نمبر 2 امراء اور نمبر 3 عوام۔ اہل کلیسیا اور امراء بہت مزے میں تھے، لیکن عوام انتہائی درجہ افلاس اور مصیبت میں زندگی کاٹ رہے تھے۔ تباہ حال، پریشان، غریب تمام ٹیکسوں کا بار اٹھائے ہوئے تھے۔ حکومت ان ٹیکسوں کی وصولی کا ٹھیکہ نیلام کرتی تھی، لہذا ٹھیکیدار ٹیکس وصول کرتے وقت کون سا ایسا ظلم تھا جو روا نہ رکھتے تھے۔ ایک ٹیکس وصول کرنے والا فرانس کے کسی گاؤں میں پہنچا۔ ٹیکس دو، اس نے غریب کسانوں سے کہا۔ حضور، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹیکس کہاں سے دیں؟ ایک کسان نے جواب دیا، کپڑے اتار لو۔ محصل نے اپنے ملازموں سے کہا، اس کے کپڑے اتار لو، اور اس غریب کو سردی سے مر جانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا گیا۔ ایک ٹیکس وصول کرنے والے ایک بڑھیا کے گھر پہنچ کر اسے ٹیکس دینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ بڑھیا نے ان سے کہا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، مجھ پر رحم کرو۔ اس بڑھیا کے برتن کرک کر لو، ٹیکس وصول کرنے والے نے حکم دیا۔ بڑھیا ان الفاظ کو سنتے ہی اپنے برتنوں سے چمٹ گئی، لیکن محافظ کے حکم سے اس بڑھیا کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ جب ایک فرانسیسی آفیسر سے کہا گیا کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ باسی روٹی تک خرید سکیں، وہ گھاس پر زندہ رہیں، اس نے جواب دیا۔ انقلاب فرانس کے ابتدائی دنوں میں اسی آفیسر کے منہ میں گھاس ڈھوس کر اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ 17 جولائی 1789 کو بادشاہ لوئی ورسائی سے پیرس کے لیے روانہ ہوا۔ ہجوم نے بادشاہ کا استقبال کیا، لیکن عوام زندہ باد کے نعروں میں ایک دفعہ بھی بادشاہ زندہ باد کا نعرہ بلند نہ ہوا۔ پیرس میونسپلٹی کی عمارت پر بادشاہ کا جلوس ختم ہو گیا۔ میونسپل ہال میں چند تقریریں ہوئیں۔ بادشاہ واپس آیا۔ بادشاہ رات کے 9 بجے ورسائی پہنچا، لیکن اس وقت تک متعدد شہزادے اور درباری بھاگ چکے تھے۔ پیرس سارے فرانس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ فرانس کے طول و عرض میں انقلاب آ چکا تھا۔ پہلے انقلاب پسندوں کی تعداد 40,000 تھی، پھر بڑھ کر 1 لاکھ ہوئی، پھر 2 لاکھ، پھر 10 لاکھ، پھر 20 لاکھ، پھر سارا فرانس انقلابی بن گیا۔ فرانس مسلح ہو رہا تھا اور مجلس قومی اپنے گھٹنوں کے سر رکھے ہوئے فرانس کے مستقبل پر غور کر رہی تھی۔ 4 اگست 1789 تک انقلاب اعلان حقوق پر غور ہوتا رہا۔ پھر بالآخر اعلان حقوق کا اعلان کیا گیا کہ تم آزاد اور برابر ہو، تمہارا اتحاد مشترکہ مفاد کے لیے ہے۔ اے بادشاہ، اپنے تخت سے نیچے اترا، تیرا منصب اور انتخاب کا حق قوم کو ہوگا۔ اے کسانوں، بیدار رہو اور اپنی آنکھوں سے دوسرے انسانوں کو دیکھو، وہ تم سے افضل نہیں ہیں۔ تمہاری پیشانی پر نقش حکمرانی موجود ہے، تم بھی ایک قوم کے فرد ہو، اور حاکمیت کی ڈور قوم کے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ آزاد اور مساوی پیدا ہوئے ہیں۔
حاکمیت کے تمام تر اختیارات عوام کو ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر جو چاہے کرنا آزادی ہے۔ قانون رضائے عامہ کا نام ہے۔ شہریوں کو اپنے نمائندوں کے ذریعے قانون بنانے کا حق حاصل ہے۔ کسی شہری کو بلا وجہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تحریر و تقریر کی آزادی انسان کے بڑے حقوق ہیں۔ انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک قومی فوج کا ہونا ضروری ہے۔ کسی شخص کو اس کے ذاتی عقائد کی بنیاد پر تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ سماج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر سرکاری عہدیدار کے کام کا محاسبہ کر سکے۔ ذاتی ملکیت کے حق سے کسی شخص کو محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فرانس کے اس اعلان حقوق نے صدیوں سے جاری سماجی امتیازات کا خاتمہ کر دیا۔ مجلس قومی کے اس اعلان کا مقصد جمہوریت کو آئینی شکل دینا تھا۔ آج صدیوں کی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد فرانس ایک جمہوری، ترقی یافتہ، خوشحال ملک بن چکا ہے۔ اس کے عوام ملک کے حاکم ہیں۔ ادھر دوسری جانب پاکستان کے 22 کروڑ عوام آج بھی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا شکار ہیں، اور یہ عوام کے حالات گزشتہ 73 سالوں کی بدنظمی، لوٹ مار، افراتفری کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ملک کے عوام کو ان حالات سے باہر نکالا جائے، لیکن حالات میں فوری تبدیلی ممکن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قوموں کی زندگی میں سخت دور آتے ہیں، اور ایسا ہی سخت دور آج پاکستانی قوم پر آیا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران پاکستان کے موجودہ اس قدر پیچیدہ اور غمگین صورتحال کا ادراک کیے بغیر انتشار کو اور بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ افغانستان میں ایک ایسی جنگ جاری ہے جس کے براہ راست اثرات پاکستان پر مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ اثرات صرف اس وجہ سے پاکستان پر مرتب ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ 73 سالوں میں طویل عرصے تک دائیں بازو کی انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب یہ تنظیمیں پھل پھول کر تناور درخت بن چکی ہیں۔ عوام میں وسیع پیمانے پر پذیرائی نہ ہونے کے باوجود عوام کے ایک چھوٹے حصے کی ان تنظیموں کو حمایت حاصل ہے۔ ان تنظیموں کے پاس نظریاتی کارکنوں کی پوری ایک فوج ہے، ان کے اپنے مسلح گروہ ہیں، اور ان تنظیموں کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک طرف افغانستان اور پاکستان کی یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی معیشت ہے جس کی بنیادیں ابھی تک مضبوط نہیں ہو سکی ہیں 73 سالوں کی آزادی کے باوجود، اور اس کے لیے معیشت کی بحالی کے لیے امن و امان کا قائم ہونا اور سیاسی استحکام کا قائم ہونا انتہائی ضروری عنصر ہوتا ہے۔ اس لیے جب ملک میں امن و امان ہوگا، حالات سیاسی طور پر مستحکم ہوں گے، تو معیشت خود بخود مستحکم ہوتی چلی جائے گی۔ آج یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے سیاسی کرتا دھرتا اگر ایک وسیع ہم آہنگی اور مفاہمت آپس میں پیدا کر لیں، اور تو ملک میں امن و امان نہ صرف قائم ہو سکتا ہے بلکہ سیاسی طور پر کشیدگی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ موجودہ حالات میں یہ بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کے ایک اہم پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ پاکستان کے حالات اس حد تک بہتر نہیں ہو سکے جس کے لیے کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور جس کی ضرورت بھی تھی۔ یہ وہ سنگین حالات ہیں جس سے پاکستان گزر رہا ہے،
اور دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں جو انتہائی جس کو کہتے ہیں کم عقلی اور بد نظمی کا شکار ہیں، اور ان سے کسی بھی طرح سے ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، اور معیشت دن بدن دیوالیہ سے دیوالیہ ہوتی چلی جا رہی ہے، عوام کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اپوزیشن جو ملک کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اب اس مطالبے پر اتر آئی ہے کہ حکومت فوری طور پر مستعفی ہو جائے اور فوری طور پر اقتدار جو ہے وہ عوام کے حقیقی نمائندوں کے حوالے کر دی جائے۔ یہ وہ تمام صورتحال ہے جس کا پاکستان آج جو ہے اس صورتحال کا دوچار ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو ایک ترقی یافتہ، کامیاب اور فرانس کی طرح ملک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ تمام اختیارات عوام کو دینے ہوں گے۔ عوام ملک میں مساوات قائم کرنی ہوگی، عدم رواداری کو ختم کرنا ہوگا، عدم برداشت کو ختم کرنا ہوگا، روشن خیالی اور جو ہے جس کو کہتے ہیں اس کی تعلیم عام کرنا ہوگی، عقل اور فکر کی سوچ ملک پر قائم کرنا ہوگی، تبھی ہم جو ہے وہ حقیقی پاکستان کا خواب پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ آئیں ہم پاکستان کو اس طرف لے جانے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ملک کو ایک ترقی یافتہ، کامیاب اور خوشحال ملک بنائے، اور ہم سب کو ایک سکون کی نیند اور سکون کی زندگی عطا کرے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔